میں ہنزا نیوز کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہنزا نیوز نے دیگر میڈیا کے طرح بٹ چٹ کر مقامی طور پہ ہنزا کے مسائل بالعموم اور گلگت بلتستان کے مسائل یہ اجاگر کرتے رہتے ہیں. ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ہم امید رکھتے ہیں آنے والے وقت میں بھی یہاں کے مظلوم محکوم عوام کے مسائل کو آپ اجاگر کرتے جائیں گے. آپ کے چینل کے وساطت سے آپ نے میرے حلقے کے بارے میں پوچھا ہے. میں حلقے کے عوام کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. ان لوگوں نے 2015 میں ہمیں بھرپور سپورٹ کیا. جس نے ہمیں ووٹ دیا میں اس کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں, اس کو سلام پیش کرتا ہوں. جس نے ہمیں ووٹ نہیں دیا, جس کو ووٹ دیا اس کو بھی میں سلام پیش کرتا ہوں, اس کو بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. یہ ایک جمہوری عمل ہے, اس میں ہمیں ایک دوسرے کا رسپیکٹ کرنا چاہیے اور انتخابات کو ہم ذاتی اناد جو ہے اس میں لڑائی جھگڑے کی طرف نہیں لے جانا چاہیے. تو ہنزا کے عوام نے میرے ساتھ کوئی میری جناب والا مالی پوزیشن میں لوور مڈل کلاس سے میرا تعلق ہے, تو کوئی میرے اتنی مضبوط پوزیشن نہیں ہے. تو اس کے باوجود اپنے چمدے سے میرے ساتھیوں نے, ہنزا کے عوام نے, مائیں بہنوں نے میرے ساتھ کھڑے رہے. 2016 کا الیکشن میں ہمارے ساتھ 3 بار انتخابات لڑے, 3 بار انتخابات میں ہمارے ساتھ کھڑے رہے. چوتھی بار ہم نے اپنے کامریڈ اخن کو ٹکٹ دیا. کامریڈ اخن کے لیے بھی بھرپور الیکشن مہم چلائی, بہت بڑا ووٹ دیا, ہر گاؤں سے ووٹ دیا, ایک حلقے سے نہیں, ایک زبان سے نہیں, ایک مسلک سے نہیں, ہر مسلک نے. ہنزا کے اندر تینوں زبان کے لوگوں نے, لوور ہنزا, سینٹرل ہنزا, اپر ہنزا کے لوگوں نے ہمیں ووٹ دیا. ہار جیتے ہم نہیں ہے, ہر جگہ سے لوگوں کا سپورٹ اہم ہے, ہمیں سپورٹ ملا. اس کے بعد 2020 کے انتخابات میں ہمارے آصف سخی جس کا جو ہے عرف نام ہے, تو اس کے لیے ہمارے لیے سپورٹ کیا. میں ہنزا کے عوام کا, ماؤں کا, بہنوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. اب اہم بات, ہنزا کے ماؤں بہنوں نے, بزرگوں نے, طلباء نے, طالبات نے, معصوموں نے جس انداز سے ہماری رہائی کے لیے مہم چلائی, اس کے لیے میں سلام پیش کرتا ہوں, سلام پیش کرتا ہوں, سلام پیش کرتا ہوں. اور امید رکھتا ہوں کہ آنے والے وقت میں بھی تمام مسائل و مشکلات کے حل کے لیے نوجوان, مائیں بہنیں, طلباء و طالبات مل کر جدوجہد کریں گے. اجتماعی طور پہ جدوجہد کے ذریعے سے ہی ہم اپنے مسائل حل کر سکتے ہیں. ہمارا چپرسن روڈ کا مسئلہ ہو, شمشال کا مسئلہ ہو, ہمارا شناکی روڈ کا مسئلہ ہو, ہمارا سینٹرل ہنزا کے اندر ابھی پینے کا پانی نہیں ہے. اب وہاں پہ جناب بجلی کی جو ہے نا, گنش کے اندر اتنے مسائل ہیں, پینے کا پانی نہیں ہے, اور مشکلات ہیں طرح طرح کے. یہاں جو ہے آپریشن تھیٹر نہیں ہے, ہسپتالوں کے جو ہے معاملات بہت ہی بگڑے ہوئے ہیں. یہاں کوئی اسپیشلسٹ تعینات نہیں ہیں. ہنزا کے اندر ایک ایسا سیاحتی مقام ہونے کے باوجود پورے گلگت بلتستان میں اسی طرح کے مشکلات ہیں, پورے گلگت بلتستان میں ہونے چاہیے. تو ہم یہاں سے مثال دیں گے کہ ان سارے مسائل کے لیے ہمیں لڑائی لڑنی ہوگی, جدوجہد کرنی ہوگی پرامن. ہنزا کے نوجوان, طلباء و طالبات, ہمارے لوگوں کے جو تعلیم کی طرف رجحان ہے اور اپنے رجحان کو تیز کرے, اور ساتھ ساتھ حق اور سچ کو پہچانے, حق اور سچ کا ساتھ دے. ہم یہی امید رکھتے ہیں. حق اور سچ کے ساتھ ہم دیں گے تو بہت بڑی طاقت بھی آپ کے سامنے جھک سکتی ہے. دو دل یک شود بشکنت کوہرا, ایک فارسی بہت بڑے مفکر کا جناب والا یہ مقولہ ہے. ہمارے دل ایک ہوں تو ہمارے جو مسائل ہیں, ہمارے جو علاقے کے مشکلات ہیں دور دراز سے, تو ہنزا کو لوگ کہتے ہیں بہت بڑا ترقی یافتہ ہے. صورتحال یہاں ہمارا یہ ہے کہ پینے کا صاف پانی نہیں ہے, سڑکیں نہیں ہے, پل نہیں ہے, ہاسپٹل نہیں ہے. تو جو ترقی ہے وہ لوگوں نے خود کی ہے, اپنی مدد آپ کے تحت کی ہے, اس میں کسی کا احسان نہیں ہے. تو اب ہم عوام کے ذریعے, عوام کو ساتھ ملا کے, عوام کے ساتھ مل کر یہ سارے مسائل کے حل کے لیے ہم جدوجہد جاری رکھیں گے. میں امید کرتا ہوں ہنزا کے طلباء و طالبات, میری مائیں, میری بہنیں, نوجوان, بزرگ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے اور ہم ساتھ قدم ملا کر چلیں گے. شکریہ. کے اندر ابھی پینے کا پانی نہیں ہے, اب وہاں پہ جناب بجلی کی جو ہے نا, گنش کے اندر اتنے مسائل ہیں, پینے کا پانی نہیں ہے, اور مشکلات ہیں طرح طرح کے. یہاں جو ہے آپریشن تھیٹر نہیں ہے, ہسپتالوں کے جو ہے معاملات بہت ہی بگڑے ہوئے ہیں. یہاں کوئی اسپیشلسٹ تعینات نہیں ہیں.
ہنزا کے اندر ایک ایسا سیاحتی مقام ہونے کے باوجود پورے گلگت بلتستان میں اسی طرح کے مشکلات ہیں، پورے گلگت بلتستان میں ہونے چاہیے. تو ہم یہاں سے مثال دیں گے کہ ان سارے مسائل کے لیے ہمیں لڑائی لڑنی ہوگی، جدوجہد کرنی ہوگی پرامن. ہنزا کے نوجوان طلبہ و طالبات ہمارے لوگوں کے جو تعلیم کی طرف رجحان ہے اور اپنے رجحان کو تیز کرے، اور ساتھ ساتھ حق اور سچ کو پہچانے، حق اور سچ کا ساتھ دے. ہم یہی امید رکھتے ہیں. حق اور سچ کے ساتھ ہم دیں گے تو بہت بڑی طاقت بھی آپ کے سامنے جھک سکتی ہے. دو دل یک شود بشکنت کوہرا ایک فارسی بہت بڑے مفکر کا جناب والا یہ مقولہ ہے. ہمارے دل ایک ہوں تو ہمارے جو مسائل ہیں، ہمارے جو علاقے کے مشکلات ہیں دور دراز سے، تو ہنزا کو لوگ کہتے ہیں بہت بڑا ترقی یافتہ ہے. صورتحال یہاں ہمارا یہ ہے کہ پینے کا صاف پانی نہیں ہے، سڑکیں نہیں ہے، پل نہیں ہے، ہاسپٹل نہیں ہے. تو جو ترقی ہے وہ لوگوں نے خود کی ہے، اپنی مدد آپ کے تحت کی ہے، اس میں کسی کا احسان نہیں ہے. تو اب ہم عوام کے ذریعے عوام کو ساتھ ملا کے عوام کے ساتھ مل کر یہ سارے مسائل کے حل کے لیے ہم جدوجہد جاری رکھیں گے. میں امید کرتا ہوں ہنزا کے طلبہ و طالبات، میری مائیں، میری بہنیں، نوجوان بزرگ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے اور ہم ساتھ قدم ملا کر چلیں گے. شکریہ.